ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد اللہ اکبر جنگل میں ایک درخت پہ ان کو لٹکا کر کے کہتے ہیں علی پر لعنت کرو، اہل بیت پہ لعنت کرو۔ حجر نے کہا جان تو دے سکتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت حجر ابن عدی کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے بعد پھر ان کو دفن کر دیا گیا، اور پھر حجر ابن عدی کی لاش 1400 سال کے بعد نکلی، جس کو انٹرنیٹ پہ تم دیکھتے ہو۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ نفوس ہیں جن کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ حضور سرکار نظمی نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ عاشق نبی ہوں میں، وارث امی ہوں میں۔ عاشق نبی وہ سید تھے، اس نے وارث علی کہا۔ آپ لوگ پڑھا کریں تو یوں پڑھا کریں، حالانکہ اس میں بھی حرج نہیں کیونکہ آپ ان کی بات نقل کر رہے ہیں۔ عاشق نبی ہوں میں، واصف علی ہوں میں۔ انہوں نے وارث کہا تھا، واصف کہہ دیا کریں۔ میں وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، ورنہ لاشیں سڑتی ہے، لاشوں سے بدبو آتی ہے، لاشوں سے بدبو آتی۔ میں تو میرا ایمان ہے، جو لوگ دل کی گہرائیوں سے ذکر اہل بیت اور نبی کا ذکر کرتے ان کے منہ سے بدبو بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کے منہ سے بدبو کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کرے پھر پسینہ بھی اتنی بدبو مارتا ہے کہ پڑوس والا بھی کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، زبان تر رکھو ذکر اہل بیت سے۔ تو حضرت امام شافعی کے ساتھ یہ کیا، حجر ابن عدی کے ساتھ یہ کیا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری کی داڑھی نوچ لی، ابو سعید خدری کی داڑھی نوچ کر ان کو بغیر داڑھی کے کر دیا۔ محبت اہل بیت کی سزا یہ تھی۔ امام نسائی نے جب ذکر اہل بیت بند کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، قتل کیا جا رہا تھا ذکر اہل بیت پہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی اہل بیت کے ذکر پہ، اور پھر اہل بیت کے ذکر کی محفل سجائی، پڑھنا شروع کیا ذکر اہل بیت۔ خارجی آئے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ادمرا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو لوگ سننے والے تھے وہ بھی سب بھاگ گئے، جو ذکر اہل بیت سن رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے، ان کو چھوڑ کر ذکر سننے بیٹھے تھے بھاگ گئے۔ انہوں نے خوب مارا، مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کے بھاگے۔ جب لوگ واپس آئے شاگرد تو دیکھا کہ ہلکی ہلکی رمق ان کی زندگی کی باقی تھی، بول نہیں پا رہے تھے، کہتے تھے ملک دمشق میں مجھے مار دیا گیا، لیکن ایک کام کرو، مجھے مکہ لے کر کے چلو، اور جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے وہاں لے جا کر مجھے دفن کر دو، تاکہ میں آل نبی کے محلوں میں دفن ہو جاؤں، مجھے لے کر چلو۔ وہ لوگ لے کر کے چلے۔ پھر رم اللہ کی زمین پر حضرت امام نسائی کی شہادت ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا اب لاش کیسے لے کر کے جائیں، تو رم اللہ ہی میں ان کو کفن دے کر کے دفن کر دیا گیا۔ پھر بہت عرصہ بیتا، لوگوں کو خیال آیا کہ امام نسائی نے وصیت کی تھی کہ مجھے مکہ بنو ہاشم کے محلے میں دفن کرنا، تو لوگوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، عاشق اہل بیت کی تمنا پوری کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو جو ہے وہ جو ہے اہل بیت کے دشمنوں کی حکومت تھی، اس لیے ان کو مار پیٹ کر کے جو ہے وہ وہاں مراد پوری نہیں ہو سکی، یہی دفن کر دیا گیا۔ جب رم اللہ میں ان کی قبر کھودی گئی، برسوں کے بعد بھی کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ پھر وہاں سے نکال کر امام نسائی کو پھر وہاں مکہ المکرمہ لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سلوک کیا گیا اہل بیت کی محبت والوں کے ساتھ، مگر یاد رکھنا آج محبت اہل بیت کا صلہ کتنا پیارا مل رہا ہے کہ اللہ اکبر، آج ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت کرو تو عزتیں ملتی ہے، رفعتیں ملتی ہے، بلندیاں ملتی ہے۔ آئیے اہل بیت سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اب جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں، یہ حدیث پاک سن لیا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو، یعنی جب تم موجود ہو اہل بیت میں سے کوئی آ جائے، یعنی امام حسنین کریمین کی امامین کریمین کی اولاد میں سے کوئی آ جائے، فرماتے میرے آقا اپنی محفلوں میں اپنے درمیان میری اہل بیت کو وہ مقام دو
جو تم جسم کے اندر سر کو دیتے ہو اور سر میں آنکھوں کو جو مقام دیتے ہو وہی مقام جو ہے تم میری اہل بیت کو دیا کرو۔ اب اس کے بعد آئیے جلدی جلدی سے روایتیں پڑھتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں اور پھر روح جھوم جائے۔ نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں، روح البیان سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں، ابن عربی کی کتاب بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ماضی قریب کے بزرگ اور 14ویں صدی کے مجدد جو عرب کی دنیا میں مشہور تھے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں الا ومن مات محمد الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک سرکار کی حدیث ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مغفرت یافتہ مرا، مغفرت یافتہ مرا۔ بلکہ حضور کی حدیث ہے، یہاں ایک حدیث پڑھ دوں، سرکار فرماتے ہیں جب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے موت کا تو روح بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، مبارک تجھے جنت کی بشارت اہل بیت سے محبت کرنے والے، چل چل اپنے